اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کما هو اہلہ والصلاة والسلام من اللہ العزیز الحکیم علی انبیاء اللہ والمرسلین لا سیما آدم وحوا وإبراہیم وآل ابراہیم ومحمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین وملائکۃ اللہ المقربین وعلماء الابرار المتقین والشہداء والمجاہدین وعباد اللہ الصالحین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بزرگان محترم، میری انتہائی عزیز بیٹیوں اور انتہائی عزیز بیٹوں، جوانوں اور قوم کے نونہالوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ہر بندے خدا کا، ہر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور لوگوں کو اللہ سے محبت کی طرف رغبت دلائے اور اللہ سے محبت کرنا سکھائے. محبت کی کیا معنی؟ محبت کے معنی ہے اپنے آپ کو بھلا کر محبوب کے لیے فدا کر دینا. محبت کے معنی یہ ہے کہ محبوب کے بارے میں کبھی آنن بھی یہ خیال نہ آئے کہ جو سلوک اس نے کیا ہے وہ سلوک میرے شایان شان نہیں تھا، یا میری بدنامی کا باعث تھا، یا میرے لیے مضر تھا، یا اسے یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس نے جو سلوک مجھ سے کیا ہے اس سے بہتر سلوک میرے رقیب سے کیا. محبت کے معنی یہ. محبت کے معنی یہ کہ یہ یقین ہو انسان کو کہ خالق نے جب اسے خلق کیا تو اسی لیے خلق کیا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور جب اس کی اس خلقت کو مراحل مختلف سے گزارا تو جن مراحل سے وہ اس خلقت کو گزارتا چلا آیا ہے اور گزار رہا ہے اور گزارے گا، وہ تمام کے تمام مراحل اس کے حق میں سب سے بہتر ہیں. چاہے وہ بہتری اس کی سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ خالق کی مخلوق کے لیے جو بھی تمنا ہے، خالق کا مخلوق کے لیے جو بھی فیصلہ ہے، خالق مخلوق کو جدھر بھی لے جانا چاہ رہا ہے وہ بہرحال اس کی مخلوق کی بہتری ہی کے لیے ہے، کیونکہ خالق کبھی بھی اپنی مخلوق کے لیے بہتری کے علاوہ کچھ چاہ ہی نہیں سکتا.
کچھ نہیں چاہ سکتے. تو جب ہم اپنے اندر محبت الہی کو اپنے رگ و پے میں سرایت کر لیں گے، جب محبت الہی میں ہم ڈوب جائیں گے، جب اللہ کی محبت میں ہم فنا ہو جائیں گے، جب ہمارا رواں رواں اللہ کی محبت میں اس طرح سے ڈوب جائے گا کہ روئے روئے سے اللہ اللہ ہی نکلتا رہے، تب ہی وہ مرحلہ آ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تب ہی وہ مرحلہ آ سکتا ہے کہ ہم اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی محبت میں پوری طرح نہ ڈوبیں لیکن ان لوگوں سے محبت کرنے لگیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا ان لوگوں سے محبت کرنے لگے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ کے چاہنے والوں سے اور اللہ کے چہیتوں سے، اللہ کے خلیل سے، اللہ کے محبوب سے، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے کے لیے پہلا زینہ اللہ کی محبت میں پوری طرح سے ڈوب جانا ہے. اگر ہم اس میں نہیں ڈوبنے میں کامیاب ہوئے اور اس محبت کو ہم اپنے دل و جان میں نہیں اتار سکے تو ہم ان لوگوں سے محبت میں صادق القول اور صادق العمل اور صادق القلب نہیں ہو سکتے کہ جن کو اللہ چاہتا ہے یا جو اللہ کو چاہتے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو بار بار میں آپ کے گوش گزار کروں گا اور بار بار آپ اس کو یاد کریں، بار بار اپنے آپ پر اس کے لیے اس کو دہرائیں اور بار بار یہ کوشش کریں کہ کسی طرح سے اللہ کی محبت آپ کے جسم و جان، روح و قلب، فکر و نظر، قول و بیان، وعد و وعید، خون و جگر کا حصہ بن جائے. اس کی کوئی عمر کی قید نہیں، اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بہت طولانی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بہت سختیوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے فقط ایک دفعہ یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا خدا، میرا خالق، میں اس کو، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس کی محبت میں ڈوبنا چاہتا ہوں. بس فقط ایک ارادے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے وجود کو ڈبو دینا چاہتا ہوں. جس دن انسان اپنے وجود کو اللہ کی محبت میں ضم کر دے گا، اسی دن سے انسان کے تکامل حیات کے مراحل میں وہ تبدیلیاں آئیں گی جو وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. آپ اگر ایک دفعہ اپنی زندگی میں اس بات کو غور کر کے اس بات کو اپنے دل و دماغ کا حصہ بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم. پروردگار تو ہمیں وہم و گمان کی پستیوں سے نکال دے اور ہمارے فہم کو نور و ہدایت کی طرف گامزن کر دے. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک. اے رب، اے پروردگار، تو ہمارے لیے اپنی رحمت یعنی علم کے باب کھول دے، اپنے لیے ہمارے لیے اپنی محبت کے دروازے کھول دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے اور
ہمارے لیے اپنے علم کی خزانوں کے دروازے کھول دے کہ ہم اس علم کی طرف اس طرح بڑھیں کہ کائنات ہمارے لیے مسخر ہو جائے جو تیرا وعدہ ہے۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد